اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے احترام انسانیت کے موضوع کے اوپر۔ اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے جہالت میں ڈوبے ہوئے اس معاشرے کی تربیت کی تھی، اس معاشرے کو دین اسلام کی جو بنیادی اصول تھے ان کے اوپر نہ صرف لا کر کھڑا کیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو جو سب سے بنیادی چیز سکھائی تھی وہ دین اسلام کی احترام انسانیت بھی سکھائی تھی، کہ وہ اس وقت ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے، قبیلوں کی لڑائیاں نسلوں تک چلا کرتی تھی۔ یہ وہ پہلو تھا جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بہت زیادہ محنت کی، اور اس محنت کا نتیجہ اور ثمر پھر یہ تھا کہ اس معاشرے کے لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کی جان لینے والے پہلے ہوا کرتے تھے، بعد میں ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے والے بن گئے۔ اس پہلو کے اوپر آج ہم پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب کا، آپ سیریس اسکالر ہیں سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے پروگرام کے اندر شرکت کی۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ حسن رضا باقر صاحب۔ علامہ صاحب مذہبی اسکالر ہیں سر، بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ سر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احترام انسانیت سکھایا، میں احترام مسلمان نہیں کہہ رہا، میں احترام انسانیت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ معاشرہ جو ایک دوسرے کا جانی دشمن ہوا کرتا تھا، معمولی بات کے اوپر لڑائی اور جھگڑے ہوا کرتے تھے، اور پھر اس معاشرے کی اصلاح و تربیت ایسی کی کہ ایک دوسرے کے لیے جان بھی قربان کرنے والے بن گئے۔ پھر یہ بھی موقع تاریخ اسلام میں آتا ہے، ملتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفقا تھے ایک جنگ کے اندر بالکل حالت نزا کے موقع کے اوپر تھے، کسی نے پانی پیش کیا تو پانی پینے سے پہلے دوسرے والے بھائی نے آواز دے دی پانی پینے کی، تو آپ نے اس حالت میں بھی خود پانی پینا پسند نہیں کیا، بلکہ دوسرے کی طرف ریفر کر دیا، پھر تیسرے کی طرف ریفر کر دیا، اور پھر چوتھے کی طرف ریفر کر دیا، کہ اس موقع کے اوپر بھی آپ کے اندر جذبہ موجود تھا، آپ کے صحابہ میں جذبہ موجود تھا دوسرے سے محبت کا، احترام کا، احسار کا، قربانی کا۔ میں چاہوں گا کہ حضور کی سیرت کے اس پہلو پہ روشنی ڈالیے گا۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ۔ سچ نیوز ہمیشہ ہی اس کے تمام پروگرامز کے اندر کہیں نہ کہیں ایک اصلاح کا اور ایک تعمیری پہلو موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے حوالے سے جس پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک پہلو جسے ہم یہ سمجھیں کہ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مکمل تعارف ہو سکتا ہے، وہ احترام انسانیت ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کر نہیں آئے، بلکہ آپ کا تعارف ہی قرآن یہ کراتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور امام حجر اسقلانی نے کیا خوبصورت بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عالمین سے مراد، کسی نے پوچھا کہ کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ ایک خالق ہے، اور خالق کے علاوہ جو کچھ موجود ہے وہ سارا عالمین کا حصہ ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ ایک ایسے رسول کے ساتھ رشتہ محبت و مودت میں اس وقت پروئے ہوئے ہیں کہ جنہیں اللہ نے سارے عالمین، اپنی ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ ایک اتنا بڑا دعویٰ ہے کسی ایک شخصیت کے حوالے سے کہ اسے ثابت کرنے کے لیے بہت سارا اہتمام جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہو یا بعد کی زندگی ہو، ہر آن یہ جو رحمت کا پہلو ہے، یہ جو احترام کا پہلو ہے، یہ لوگوں کو عزتیں تقسیم کرنے کا پہلو ہے، لوگوں کو بشارتیں تقسیم کرنے کا پہلو ہے، لوگوں کو آسانیاں عطا کرنے کا پہلو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ان سے متصف نظر آتا ہے۔ اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ایک مغربی مفکر ہے اور گلف کا ہسٹورین ہے، جیمز پیٹر، وہ یہ بات لکھتا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاز مقدس میں تشریف فرما ہوئے نا، جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اس وقت حجاز کے اندر، جزیرہ نما عرب کی بات نہیں ہو رہی، صرف حجاز کے اندر عالم یہ تھا کہ یہ جو عرب قبائل تھے یہ 210 اکائیوں کے اندر تقسیم ہوئے تھے۔ اور وہ کہتا ہے کہ رسول رحمت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ جو 210 اکائیوں میں تقسیم ہوا عرب معاشرہ تھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 63 برس کے مختصر عرصے میں ان سب کو ایک امت بنا کے چھوڑ دی. اور اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ یہ کیوں لوگوں کے دل خرامہ خرامہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ دہلیز کی طرف چلنا شروع ہو گئے اور لوگ حضور کی آغوش رحمت کے اندر آنا شروع ہو گئے؟ اس لیے کہ اس کے اندر اس درجے کی شفقت، محبت اور احترام موجود تھا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے کا اپنے عہد کے انسانوں کو عزت اور تکریم عطا کی ہے جس کی کسی زمانے کے کسی بڑے آدمی کی زندگی میں مثال نہیں ملتی ہے. میں یہاں ایک چھوٹی سی مثال دے کے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. انسانی تاریخ کے اندر بہت بڑے بڑے رہنما اور لیڈر آئے ہیں، لیکن یہ صرف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، یہ ان کا کمال ہے کہ وہ اگر ایک نکٹ حبشی غلام بلال بن رباح کے ماتھے پر بوسہ دیں نا تو اس کی برسوں کی غلامی کی تھکن اتار دیں. یہ صرف میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے. کوئی شک نہیں. اور بہت خوبصورت آپ نے جو ہے وہ پہلو بتایا. میں علامہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا. میرے سامنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بنیادی طور پر بڑا زبردست چارٹر ہے. یہ انسانی حقوق کا بہترین چارٹر ہے. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یقیناً تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے. یقیناً تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پاک باز ہے ہو. کسی عربی کو عجمی پر کوئی برتری نہیں مگر تقوی کی بنا پر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے درمیان جو قبیلوں کی بنیاد پہ یا کسی اور بنیاد پہ جو تفریق ہے اس کو ختم کر دیا اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پرہیزگار وہ ہے جو تب زیادہ تقوی والا ہے. یہ انسان کو اللہ کے قرب کی طرف لے جانے کا جو ذریعہ بنی چیز بنیادی طور پر اس کی طرف یہ ایک اشارہ ہے کہ آپ اللہ سے اپنا تعلق بنائیں، اللہ کے ہاں مکرم ہو جائیں. آپ انسانوں کے درمیان جو ہے پیسے کی بنیاد پر تقسیم نہیں کر سکتے، اس بنیاد پر تقسیم نہیں کر سکتے کہ میں اس سے اچھا ہوں کیونکہ میرے پاس زیادہ مال و دولت ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑا چارٹر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا. اس کو روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے رسول خدا نے یہ جو خطبہ ارشاد فرمایا یہ زندگی کے آخری ایام میں آپ نے ارشاد فرمایا. حالانکہ اس سے اگر ایک مرحلہ پہلے قرآن کی آیت کے زاویے میں بھی دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہاں پہ خطاب مسلمانوں سے نہیں ہے، یا ایھا الناس انسانوں سے اللہ خطاب کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں مختلف قبائل اور قوموں میں تقسیم کر دیا ہے. اس لیے نہیں کہ یہ کوئی فضیلت کا معیار ہے، لتعارفوا تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ شناسائی اور تعارف کروانے میں آسانی ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور بے شک تم میں زیادہ عزت دار معزز وہی ہے جو خدا کی بارگاہ میں جتنا زیادہ متقی ہے. اور جو انسانیت کا چارٹر آپ نے بیان کیا، رسول خدا نے اسے دوسرے انداز میں اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا. اور پھر دیکھیے رسول خدا کی تعلیمات قرآن کی شکل میں ایک آئین اور دستور حیات ہے جو احترام انسانیت میں ہے، اور اس میں واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. انسان کی بات نہیں ہے، اللہ نے اولاد آدم کی بات کی ہے کہ ہم نے تمام اولاد آدم کو عزت و تکریم بخشی ہے. اور پھر اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کبھی سورج کو دیکھتا ہے، کبھی چاند کو دیکھتا ہے، کبھی ستاروں کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے شاید یہ خوبصورت اللہ نے سب سے چیز بنائی ہے، لیکن اللہ نے کہا اگر مجھ سے پوچھو میری خوبصورت تخلیق کیا ہے، اللہ نے کہا وہ انسان ہے. اب دیکھیے احترام انسانیت پھر اللہ نے جہاں پہ دیا کہ جب سب سے پہلے اللہ انسان کو تخلیق کر رہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر ایک اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں، اور وہ نمائندہ یہی انسان بن رہا تھا. اور پھر اللہ نے فرمایا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالَ، کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن کہتے ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا اور ڈر گئی. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے ہماری امانت کو قبول کیا. یہ احترام انسانیت کیوں ہے کہ اللہ نے جو ایک خاص امانت انسان کے سپرد کیا، لیکن جو ہمارے لیے ایک انسان ہونے کے ناطے غور طلب بات ہے. اس کے آخر میں اللہ کہتا ہے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، لیکن انسان بہت زیادہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے، بہت زیادہ جہالتوں میں ڈوبا ہوا ہے. یعنی جو انسان کو اللہ نے عزت و تکریم دی ہے، ہم نے خود اپنے منصب کا، اپنی اس قدر و منزلت کا خیال نہیں رکھا کہ انسان اس منزل سے بہت نیچے آ گیا. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مجھے بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر احترام انسانیت کے مختلف پہلو جو ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. اس میں اللہ رب العزت جو قرآن پاک میں فرماتے ہیں
ان ارشادات کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے. دیکھ لیتے ہیں سب سے. اللہ اللہ رحمان، 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 اللہ اللہ رحمان. جی ویلکم بیک ناظرین. احترام انسانیت کے موضوع کے اوپر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا. زمین والوں پر رحم کرنے سے کیا مراد ہے؟ دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، محبت پیار سے رہنا، اختلاف سے بچنا، باہمی اتحاد قائم کرنا، یہ رحم کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں چیزیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. بے شک جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے اس سے جو سب سے نمایاں ترین پیغام انسانوں جی. تک پہنچتا ہے وہ رحمت کا ہی پہنچتا ہے. ٹھیک. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری سے 3 دن پہلے کا بیان. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے، تھوڑی دیر کے لیے طبیعت بحال ہوتی ہے، آپ اصحاب کے اندر آتے ہیں، اصحاب سے گفتگو کر رہے ہیں تو ایک اعرابی آتا ہے. وہ کہتا ہے میری عمر 92 برس ہے، نہ میں کوئی نئی بات سیکھ سکتا ہوں نہ اسے اپنا سکتا ہوں. مجھے دین کی مختصر ترین دین کے حوالے سے 2 سوالات ہیں، ان کے جوابات درکار ہیں. اگر آپ مجھے تشفی بخش جواب عطا کر دیں تو میرے لیے اس دین کو اپنانا آسان ہو جائے گا. حضور اجازت عطا فرماتے ہیں تو وہ پہلا سوال کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہر دین کا ایک بنیادی جوہر ہوا کرتا ہے، ہر نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کا ایک بنیاد ہوا کرتی ہے جس پہ ان کا سارا پیغام جو ہے مشتمل ہوا کرتا ہے. آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس کا بنیادی جوہر کیا ہے؟ اصحاب رسول اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ حضور فرمائیں گے کہ نماز اس دین کی بنیاد ہے. کچھ کے ذہن میں خیال آتا ہے روزہ اور حج کی طرف حضور بیان کریں گے. لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دین میں تمہارے لیے لے کر آیا اس کی بنیاد محبت ہے، اس کی بنیاد محبت ہے. وہ کہتا ہے میرا آدھا سفر آسان ہو گیا. مجھے دوسرے سوال کا جواب عطا کیجیے. اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی کی تعلیم کے اندر اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ کی طرف سفر اسے آسان کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ سلیقہ موجود ہوتا ہے. آپ کی لائی ہوئی تعلیمات میں اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ میرے رحمتیں اور بشارتیں تقسیم کرنے والے رسول کے اصحاب سمجھتے ہیں حضور اب کہیں گے کہ اللہ کا قرب پانے کا طریقہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہوگا. لیکن رسول رحمت نے کیا لافانی جواب عطا کیا؟ آپ نے فرمایا جو دین میں لے کر آیا ہوں اس میں اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ خدمت ہے. واہ واہ. یعنی میں یہ سمجھا کہ 1500 برس کی مسافت پر میرے رسول نے میرے لیے اور آپ کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جو دین میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اور میرے لیے چھوڑا اس کی بنیاد محبت ہے اور اس کی معراج خدمت ہے. تو یہ دونوں پہلو جو ہیں اس وقت تک ان دونوں پہلوؤں کو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ اپنایا جا سکتا ہے جب تک آپ کے مزاج کے اندر رحمت کا پہلو موجود نہ ہو. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو جو ہے وہ رحمت ہے. اور پھر اسی لیے حضور کی نشست برخاست جلوت خلوت ہر معاملے کے اندر ہمیں رحمت جو ہے وہ امڑتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ یعنی جیسے بہت ابتدائی دنوں کی ہم نے بات کی وہ منظرنامہ ہو یا پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے اندر کی جانے والی زیادتیاں ہوں. آپ دیکھیں کہ انسانی تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت ہم دکھا سکتے ہیں کوئی ایسا مثالیہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ جس میں اس درجے کی اذیت دی جائے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک جو ہیں وہ آپ کے خون مبارک کے ساتھ جو ہیں وہ اس قدر آلودہ ہو چکے ہیں کہ پاؤں مبارک جو ہے اس کے اندر پھسل جاتا ہے. اور کیفیت یہ ہے کہ غم و اندوہ کے ساتھ زخم کی درد اور اس کی شدت یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آ کر کس درجے کی پیشکش کرتے ہیں اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے کی محبت اور شفقت بھری دعا جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. تو وہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو رحمت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے دعا بھرا پیغام تھا اس کے ثمرات یہ نکلتے ہیں کہ پھر تاریخ کے اندر بہترین جو اس امت کے بہترین سرخیل جو ہیں وہ ہمیں
انہی وادیوں کے اندر سے نکلتے سبحان ہوئے اللہ، نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اور ایک میں ڈاکٹر صاحب اس میں جو بنیادی طور پر جو چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں نا ناظرین کے لیے، وہ جس طرح آپ جنت میں رحم دل انسان ہی داخل ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب رحم دلی سے مراد بنیادی طور پر ہے کیا؟ پریکٹیکل شیپ اس کی آج کے دور میں کیا ہونی چاہیے؟ میں علامہ صاحب سے پوچھوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب، آج کے دور میں رحم دل ہونے کی پریکٹیکل شیپ کیا ہونی چاہیے؟ کس طرح سے ہم رحم دل ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ رحم دلی سے مراد یہ ہے کہ مجھ سے دوسرے انسان کو فائدہ کتنا پہنچ رہا ہے، کیا میں دوسرے کو اذیت کا سبب بن رہا ہوں یا دوسرے کے لیے نفع کا سبب بن رہا بالکل ہوں؟ ایسے ہی ہے۔ میں دوسرے کو اپنی ذات سے جتنا زیادہ نفع دے رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میں اتنا زیادہ مخلوق پہ رحم کر رہا ہوں۔ اب وہ خواہ رشتوں کے آئینے میں دیکھا جائے یا ہم ہمسائیگی کے دائرے میں دیکھیں یا دوستوں کے دائرے میں یا تمام انسانیت کے دائرے میں۔ اچھا، اس میں میرے سامنے حدیث کا مفہوم ہے کہ رحم دل وہ ہے جو عام مخلوق پر رحم کرے۔ جی، اب عام مخلوق پر رحم سے مراد مخلوق تو اللہ کی 18,000 سے زائد مخلوقات ہیں اللہ رب العزت ایسا کی۔ ہی ہے۔ تو کیا جانوروں پر رحم کرنا بھی رحم دلی جو ہے وہ کے زمرے میں آتا ہے اور وہ اسی طرح سے اس کا اجر و ثواب ہے؟ بے شک ایسا ہی ہے، جیسا کہ حدیث میں ملتا ہے کہ رسول خدا صاحب کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے کہ وہاں پر ایک مسلمان نے ایک پرندہ اٹھا لیا اور تھوڑی دیر بعد رسول خدا کے پاس آ گئے تو دیکھا کہ ایک پرندہ آپ کے سر کے اوپر منڈلا رہا تھا۔ تو رسول خدا نے پوچھا کہ کیا اس مادہ پرندے کا بچہ کسی نے اٹھایا ہے؟ ایک مسلمان نے کہا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا اسے واپس لوٹا دو۔ اور یہ ایک رسول خدا کا اشارہ ہے کہ یعنی جو رحم دلی ہے وہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، یہاں تک کہ جانور بھی اس کے زمرے میں آتے ہیں، دیگر مخلوقات جو ہمارے دائرہ کار میں ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق رہتا ہے ان کے حقوق بھی اسی ضمن میں آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب اسی پہلو کے اوپر چاہوں گا کہ آپ بات کو آگے بڑھائیں کہ آج کے دور کی رحم دلی کی پریکٹیکل شیپ کیا ہے؟ دیکھیں جی، رحم دلی کی سب سے بنیادی اور براہ راست تعریف وہی ہے جو جناب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ سیکھا کہ رحم دلی کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی شخص کا کسی دوسرے شخص کے ساتھ معاملہ پڑے اور اسے یہ بتایا جائے کہ تمہارا فلاں معاملہ فلاں شخص کے ساتھ ہے، تو اس شخص کا تصور آتے ہی اسے ایک آسانی کا تصور آنا شروع ہو جائے، اسے ایک راحت کا تصور آنا شروع ہو جائے، اسے اس کا دل یہ گواہی دینا شروع کر دے کہ اگر میرا معاملہ اس شخص کے ساتھ ہے تو اس کا لوگوں کے ساتھ طور طریقہ، رہن سہن، معاملات کو ادا کرنے کا انداز اس درجے پہ رحم دلی پر مبنی ہے کہ اس کی طرف سے خیر ہی خیر موصول ہونی ہے، آسانی ہی آسانی موصول ہونی ہے۔ اور یہ جو رحمت کا پہلو ہے اور آسانی کا پہلو ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو ہر گوشہ جو ہے اس سے متصف نظر آتا ہے۔ میں وہ منظرنامہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وادی ذی القواء کے اندر لنگر انداز ہوتے ہیں، 8 برس کی جدائی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں، ایک اصحاب کا اور جو آپ کے جانثاران ہیں ان کا جمع غفیر آپ کے ساتھ موجود ہے۔ عصر کی نماز کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو وادی ذی القواء کے اندر لنگر انداز ہونے کا کہہ دیتے ہیں۔ جو مہاجر حضور کے اصحاب ہیں جو 8 برس سے اپنے گھروں سے جدا تھے، جو مکے کے رہنے والے تھے اور حضور کی محبت میں مدینہ چلے گئے تھے، 8 برس کی جدائی کے بعد اللہ نے وہ دن لایا، وہ ایک ایسا عظیم الشان فتح کا اور عزت والا دن آیا ان کی زندگیوں میں کہ وہ بالکل مکہ کی وادی کے کنارے پر موجود ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لنگر انداز ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، اس دن کا تو کئی سالوں سے انتظار تھا، اب تو ہم مکہ کے بالکل قریب ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم رات کے اندر ہی مکے کے اندر داخل نہ ہو جائیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں رات اپنے اندر ایک عجیب طرح کا ایک ہیبت کا پہلو رکھتی ہے، اور ہمیں یہاں پر اپنا ہیبت اور روب داب قائم کرنے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا، بلکہ ہمیں تو رحمت بنا کر بھیجا جا رہا۔ میرے کریم آقا کہتے ہیں کہ صبح جس وقت سورج اپنی توانائی کے ساتھ روشنی عطا کر رہا ہوگا، ہم اس وقت مکے کے اندر داخل ہوں گے، اور پھر اس صبح کو فجر کے بعد جب سورج نکل آتا ہے، روشنی ہونا شروع ہوتی ہے، تو وادی ذی القواء میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انسانیت ساز خطبہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں رہتی دنیا تک کے سارے معاشروں کے لیے وہ ایک بہترین مثالیہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، میں اندازہ رکھتا ہوں کہ تمہیں کس درجے کی تکلیف سے گزارا گیا ہے، تم کس درجے کی جدائی کا شکار ہو، کس درجے کی مشقت اور
تکلیف جو ہے وہ اہل مکہ کی طرف سے تم تک پہنچی ہے، لیکن آج اللہ کی نصرت کے ساتھ تم اس کے اندر فتح یاب ہو کر داخل ہو رہے ہو، تو کیا کرنا ہے؟ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے۔ جو تمہاری نگاہوں کے ساتھ آنکھیں چار نہ کرے اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، جو تمہارا راستہ نہ روکے اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بزرگوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، جو اپنے گھر میں پناہ لے لے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا، جو اپنے ہتھیار کو اس کے زر بس سے باہر نہ نکالے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ حتیٰ کہ بدترین دشمن جو تھے اس زمانے تک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور نے ان کے گھروں کو دارالامن قرار دے دیا۔ جو حرم میں پناہ لے لے یا ان کے گھروں میں پناہ لے لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو امان دی جا رہی ہے۔ اور پھر حضور کی رحمت جو ہے وہ صرف انسانوں تک کے لیے، اس خطبے کے اندر ان کے لیے صرف پیغام نہیں ہے۔ میرے کریم آقا نے کیا کہا یہ جو مکہ ہے نا، یہ وادی امن ہے، اللہ کو یہ شہر بڑا پیارا ہے، اس کے درختوں کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچانا۔ ڈالیوں پہ لگی ہوا جو پھل ہے کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا، اور پکی ہوئی کھجوریں جو ہے وہ منتظر تھیں کہ انہیں اتارا جائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے کی کسی درخت کے اوپر لگی ہوئی کھجوروں کا خوشہ جو ہے اسے بھی تکلیف نہیں پہنچانی، بلکہ اس سے اگلا درجہ تاریخی انسانیت جو ہے قاصر ہے اس کی دوسری کوئی مثال پیش کرنے پہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے میں داخل ہونے کے 8 راستے ہیں ممکنہ طور پہ جن سے ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ کہا ان راستوں پر موجود پگڈنڈیاں جو ہیں ان کی ترتیب کو بھی خراب نہیں کرنا۔ واہ واہ واہ، آپ تصور کیجئے کس درجے کی رحمت احتیاط ہے، کس درجے کی رحمت ہے، وہ انسانوں کے متعلق کس قدر محبت اور پیار جو ہے وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ احترام انسانیت کے موضوع کے اوپر ہم بات کریں، میرے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آج احترام انسانیت کے موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا، اور میرے سامنے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تو روک لے اپنے شر کو دوسرے انسانوں سے۔ یہ جو حدیث پاک ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے شر کو روک لے دوسرے انسانوں سے، اس کی تشریح جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ کریں۔ اور دوسرا، اس میں جو ہم آج کے اس جدید دور کا اگر ہم جائزہ لیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے۔ جو عدم برداشت ہمارے معاشرے کے اندر آ چکی ہے، اس کی وجہ سے انسانیت کا احترام بھی ختم ہو چکا ہے۔ کیا میں صحیح کریکٹلی میں جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر پا رہا ہوں؟ حقیقت ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو شر نہیں پہنچنا چاہیے، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کو نقصان نہ پہنچا رہا ہو، بلکہ اس کا وجود دوسرے انسان کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے تو رسول خدا نے جو اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا، جب آپ نے کہا کہ جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، جیسے شہر کی حرمت ہے، جیسے اس مہینے کی حرمت ہے، اسی طرح آپ لوگوں کے جان کی حرمت ہے، آپ کے مال کی حرمت ہے، آپ کی عزتوں کی حرمت ہے۔ اور پھر رسول خدا نے فرمایا در حقیقت مجھ پہ ایمان وہی لایا ہے، یعنی مسلمان وہی ہے، صاحب اسلام وہی ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت، جان اور حرمت محفوظ ہونی چاہیے۔ اور یہی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے، جو آپ نے کہا کہ آج انسانیت کتنی تذلیل کیوں ہو رہی ہے، ہم اس پیغام سے اتنے دور کیوں ہیں۔ دیکھیے، جب رسول خدا جس معاشرے میں آئے وہاں پر بھی انسانیت کی مسلسل تذلیل ہو رہی تھی، لیکن رسول خدا نے دوبارہ سے انسانیت کا سر فخر سے بلند فرما دیا تھا، اور یہاں تک کہ جہاں بات بات پر انسان کی جان کی حرمت نہیں تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یعنی جو بغیر قصاص کے کسی کو قتل کر رہا ہے، یا اگر بغیر فساد پھیلائے کسی کو قتل کر رہا ہے، تو گویا ایسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جو ایک انسان کو زندہ کر رہا ہے، زندگی بخشتا ہے، اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخشی ہے۔ میرا خیال اس سے بہتر ہمیں کہیں بھی کوئی مفہوم نہیں نظر آتا۔ اور یہیں پہ اگر میں سمجھوں کہ کیوں ہم دوسرے کو احترام نہیں دے رہے، اور جب ہم احترام انسانیت کی بات کرتے ہیں، یعنی وہاں پہ مذہب، مسلک، زبان،
دیگر تعصبات کو پیچھے رکھ کے بالکل۔ بطور انسان ہم نے اسے احترام دینا ہے۔ اور یہاں پہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام کو بہت خوبصورت وصیت فرمائی تھی۔ آپ نے کہا بیٹا دوسرے لوگوں سے اگر تم معاملہ کرنا چاہتے ہو تو معیار اپنی ذات کو قرار دو، جیسے تم یہ چاہتے ہو کہ دوسرے لوگ تمہارے ساتھ رویہ اپنائیں ویسے تم دوسروں کے ساتھ رویہ اپناؤ، جو تم چاہتے ہو اپنے لیے پسند کر رہے ہو دوسرے کے لیے وہی پسند کرو، جو تم اپنے لیے سننا پسند نہیں کرتے وہ تم دوسرے کے بارے میں مت کہا کرو۔ در حقیقت احترام انسانیت نظریات سے زیادہ یہ پریکٹیکل عمل کی بات ہے کہ ہمارے عمل سے احترام انسانیت ظاہر ہونا چاہیے۔ میرا خیال میرا ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے احترام انسانیت کہنا آسان ہے، لیکن انسان کو وہ احترام دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، فرض کیجئے ہم 3 افراد بیٹھے ہیں، افطار کا وقت ہو جائے، میرا خیال ہم تینوں کو سبھی افطار کا پوچھیں گے۔ احترام انسانیت کا تب پتہ چلے گا جب ہم جو گیٹ کیپر کھڑا ہوگا ہم اس سے پوچھیں گے آپ نے بھی افطار کیا ہے۔ یہ حقیقی طور پہ احترام اور پھر انسانیت۔ رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ ہے یہ تو اس کا عملی درس دیتا ہے کہ ہم نے احترام انسانیت کے یہ پہلو ہے نا کہ آپ کسی کو افطار کرواتے ہیں، جس طرف علامہ صاحب نے بھی روشنی ڈالی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے چاہوں گا کہ چونکہ پروگرام کے آخری لمحات ہیں، مختصراً یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاشرے کے اندر بڑھتی عدم برداشت ہے اس کی وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ اور اسی کی وجہ سے ہی ظاہر سی بات ہے ہم اپنی ترجیحات کو میں رہتے ہیں، دوسرے کی ترجیحات کو ہم نہیں دیکھتے، اور پھر ہم نے فوکس اپنی ذات کیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس بات کی بھی تمیز سے بالا تر ہو گئے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہیں اور پھر ایک انسان کے دوسرے انسان کے اوپر حق ہیں۔ تو کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ اپنی ذاتی ترجیحات کو فوقیت دی جا رہی ہے اور اس میں چاہے انسانیت کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے؟ اصل میں بنیادی مسئلہ یہ ہے معاشرے کا کہ جیسے جیسے یہ معاشرہ جدیدیت کے نام پر آگے بڑھتا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاقی اقدار جو ہیں وہ پست ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم نے ظاہری معیارات کو اور وسائل کا انبار اپنے ارد گرد لگانا اسی کو ہی کامیابی قرار دے دیا ہے۔ حالانکہ دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک آدمی اگر وسائل میں کسی درجے پہ محدود بھی ہے لیکن اس کا لوگوں کے ساتھ معاملت جو ہے وہ درست ہے تو وہ اللہ کے ہاں زیادہ بہتر انسان کے طور پہ پیش ہونے والا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے یہ پیغام عطا کیا ہے۔ حضور کے ہاں آپ دیکھیں نا، حضور اعلیٰ کے اپنے مقام منصب کے اعتبار سے کس اعلیٰ عرفہ منزل پہ موجود ہے، لیکن حضور اپنے محبت کرنے والوں کو ان ساری عزتوں، ان ساری آسانیوں، حتیٰ کہ ان ساری سہولتوں میں شریک کرتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگر کہیں سے کسی طرف سے کوئی تحفہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بھی اپنے اصحاب کو اسی طرح شریک کرتے ہیں، اور معاشرے کے انتہائی سماجی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے کم درجے کے لوگوں کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں رزق جو ہے تمہارے معاشرے کے اندر موجود کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے، اور تمہیں اپنا رزق جو ہے خواہ تم نے کتنا ہی اعلیٰ عرفہ درجے کے اوپر اسے حاصل کیوں نہ کیا ہو، آپ نے اس کو کمانے میں کتنا ہی حلال اور حرام کا اہتمام کیا ہو، احتیاط کی ہو، آپ کا رزق کتنا ہی حلال کیوں نہ ہو، وہ اس وقت تک آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر جو دوسروں کا حصہ موجود ہے وہ ان تک نہیں پہنچتا۔ اسی طرح وسائل کے یہ صرف ایک رزق کا معاملہ نہیں ہے، یہ وسائل کا معاملہ بھی ہے۔ یہ اپنی عزت میں دوسروں کو اپنی عزت کا وہ جو ایک نعمت ہے اس کے اندر بھی لوگوں کو شریک کرنا، وہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے رزق کے اندر شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رزق کا اثاثہ آپ تک پہنچا اس میں سے لوگوں کو انفاق کریں۔ اسی طرح بندہ مومن سے اللہ کا تقاضا سب سے بڑی مثال ہے، بندہ مومن سے اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں میں سے وہ انفاق کرتا ہوا نظر آئے، اور رزق میں سے بھی اپنی اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہوا نظر آئے۔ اللہ کی طرف سے کسی کو عزت عطا کی گئی ہے تو وہ اپنی عزت میں سے بھی ایک درجہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر تقسیم کر رہا ہو۔ آسانیاں اور سہولتیں اگر میسر ہیں تو ان میں بھی اپنے لوگوں کو شریک کیا ہے۔ اور یہ جو خیر کا دروازہ ہے نا، یہ اتنا آسان ہے کھولنا، یہ کیونکہ یہ بے شک یہ امتحان گاہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر قدم قدم کے اوپر ہمیں اللہ کی رضا کی حصول کے مواقع جو ہیں میسر آتے ہیں۔ آپ روڈ پہ چلتے ہوئے جب ایک اپنے سے نسبتاً کمزور گاڑی والے کو راستہ دیتے ہیں تو یہ بھی ایک درجے کے انحصار ہے، اور یہ بھی آپ اپنی اس نعمت میں کہ شکرانے کے طور پہ اس کو عطا کر رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً اس کے اوپر عند اللہ ماجور ہوں گے آپ، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر اجر کا وعدہ ہے۔ تو یہ جو ہمارے ارد گرد کا پورا ماحول اور منظرنامہ، اور میں سمجھتا ہوں اور اس کو بنانے میں آپ نے کردار ادا کرنا ہے۔ اب ہم بنائیں گے کیسے؟ بنانے کے لیے تو ظاہر ہے ہماری تربیت ہونا ضروری ہے،
معاشرہ ہمارا اگر اس طرف نہیں بھی ہے، آپ کا اپنا ماحول، آپ کے گھر کا ماحول، آپ کے اساتذہ کی تربیت، آپ کے والدین کی تربیت اگر ویسی ہے، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہوا ہے، اس کو اپنے عمل کا حصہ بنایا ہوا ہے، تو یقیناً پھر یہ چیزیں پریکٹس میں آئیں گی۔ بنیادی سوال یہاں پر پھر جنم یہ لیتا ہے کہ یہ ہم نے تمام باتیں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائی ہوئی۔ اس کا سبب یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تذکرے پر زیادہ زور جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور ہم نے ساری برکتیں، سارے ثواب، سارا اجر جو ہے وہ تذکرے کے ساتھ منسوخ عمل کر سے دور دیا۔ ہو کر لیا۔ یقیناً تذکرے کی اپنی افادیت ہے، کون ذی شعور تذکرے کی اہمیت سے انکار کر سکتا ہے؟ یقیناً تذکرہ جو ہے وہ عمل کی تحریک کی اساس ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن یہ تذکرہ صرف تذکرے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، یہ صرف طبیعتوں میں سرشاری کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ اسے ایک درجہ آگے جا کے ہمارے عمل کا اور ہمارے رویے کا حصہ بننا چاہیے، تاکہ ایک پورا معاشرہ جو ہے وہ اس طرف آ سکے، منور ہوتا ہوا، معطر ہوتا ہوا نظر آ سکے۔ ڈاکٹر صاحب، علام صاحب میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا۔ علام صاحب، ممبر و محراب سے بھی کیا ذمہ داری ادا نہیں کی جا رہی؟ والدین کی تربیت اس طرح سے نہیں ہو پا رہی؟ معاشرہ کیسے حضور کی سیرت کے پہلوؤں کی روشنی میں رنگا جائے؟ کیسے قرآن جو ہے وہ ہمارے عمل کا حصہ بن جائے؟ اس کے اوپر کون ہے جو کردار ادا نہیں کر رہا؟ اب دیکھیں، یہ ارسلان فاروق صاحب سب سے میں سمجھتا ہوں کہ اہم سوال ہے کہ جو آپ نے محراب و ممبر کے حوالے سے کہا ہے، اگرچہ اس کا جواب تھوڑا تلخ ہے، لیکن میں جو حقیقت پہ مبنی ہے، محراب و ممبر سے اکثر لوگ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے۔ دیکھیے، ہم معاشرتی مسائل کو کم ڈسکس کرتے ہیں اور اختلافی مسائل کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں۔ جب ہم عبادت کا شرازہ بکھر جاتا ہے، جی، وہاں پر احترام انسانیت ہم نہیں سکھا رہے ہوتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہم چار لوگ ہیں ہماری عزت ہے، باقی ہر انسان کی تذلیل ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ جب ہم محراب و ممبر سے انسانیت کا درس دینا شروع کر دیں گے اور معاشرتی مسائل کو ڈسکس کریں گے، اور وہاں پہ برداشت کا مادہ ہم سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کریں گے، اور پھر جو ہمارے فالوورز ہیں، جو ہمارے اطراف میں لوگ ہیں، انہیں دیں گے، تو پھر تبدیلی آئے گی۔ اب دیکھیے، یہاں پر ایک ہمارے نصاب کمیٹی کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ ہمارے نصاب جو ہے تعلیمی، اس کے اندر ہمیں یہ احترام انسانیت نہیں سکھایا جاتا۔ اس میں بہت سے ایسے معاشرتی مسائل ہیں جو ہم والدین سے تو چلو نہ سیکھ پائے، تو ہماری جو تعلیمی نصاب ہے اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے تھا، ہم وہ بھی نہیں سیکھ رہے۔ اوورآلی مجموعی طور پر ہی اگر ہم بات کریں تو کمزوری کہیں نہ کہیں پہ ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کمزوری کو ہمیں جو ہے وہ دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے آج احترام انسانیت کے موضوع کے اوپر گفتگو سنی۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے وہ جو احترام انسانیت کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے اس کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، اور آج اس کی پریکٹیکل شکل جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کسی طرح سے زندہ ہو سکے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ